اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ بھی اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ کی اولاد یعنی آپ کے بچے اگر بہت ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جب باپ گھر پر موجود ہوں تو سب بات مانتے ہیں اور ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن جب والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ بچوں میں چڑچڑا پن ہے، ہر بات پہ ضد کرتے ہیں، سکول نہیں جاتے، رات کو روتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے بچوں کے ساتھ جو آپ کی بات نہیں مانتے، چاہے بڑے بچے ہیں یا چھوٹے، آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اور آپ اپنی اولاد پر رشک کریں گے، آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ ناظرین، بے شک یہ اولاد بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے میں تم لوگوں کو ان چیزوں سے آزماؤں گا جیسے مال، دولت، اولاد اور جان۔ تو یہ تمام ہمارے لیے آزمائش ہی ہے۔ اگر ہماری اولاد تابع دار ہے تو ہم خوش ہیں، اگر ہماری اولاد نافرمان ہے تو یقین جانو یہی ہماری بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافرمان اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور فرما بردار اولاد دے کر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل اور شعور عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کس طرح سے کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو اس کی جان، مال اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب جب تک نہ ہو جاؤں، ایمان کامل نہیں۔ تو پیارے ناظرین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک بے شک بہت سی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں مقدس کتاب قرآن پاک کو ہمارے درمیان بھیج دیا تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور اسی کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ پیارے ناظرین، اگر ہمیں کسی بھی مشکل کا سامنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے صبر کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ہے اور اللہ ہی کی مقدس کتاب کی تلاوت کر کے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں تو اتنا زیادہ نیک تھا، میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اس کے باوجود میری اولاد اتنی نافرمان کیوں نکلی۔ تو پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ آپ تاریخ کو کھول کر دیکھ لیں، اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو بھی آزمایا، اللہ نے اپنے نیک ولیوں کو بھی آزمایا، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت طریقوں سے آزمایا، جیسے کہ رزق سے آزمایا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا تو آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی گزارا کیا، آپ پر کافروں نے پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، اس کے باوجود بھی آپ نے اف تک نہ کی اور ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ کی۔ اسی طرح دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس طرح آزمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ جو خود ایک نبی تھے، جنہیں اللہ پاک نے نیک بندوں میں شامل کیا تھا، اللہ نے ان پر کتنی بڑی آزمائش ڈالی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو الگ کر دیا اور کئی سال بعد پھر دوبارہ ملایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالے جانے والے آزمائش جس پر وہ کس طرح پورے اترے، اسی طرح اور بھی بہت سارے اللہ کے نبی اور پیغمبر اور نیک بندے جن کو اللہ پاک نے بہت ہی جگہ پر آزمایا۔ حضرت آسیہ جو کہ اللہ کی نیک خاتون تھی، اس کا شوہر فرعون جیسا بنایا، یعنی اس کے لیے اپنا شوہر ہی ایک بڑی آزمائش تھی، وہ اپنی آزمائش پر پوری اتری۔ انہوں نے اپنے جسم کی کھال تو اتروا دی لیکن اس کافر کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نیک پاکیزہ پیغمبر تھے، کس طرح ان کی قوم نے بدکاری کی اور ان پر عذاب آیا۔ یہ سب آزمائش ہی تو تھی جو اللہ پاک نے اپنے بندوں پر ڈالتا تھا، اور اللہ کا جو نیک بندہ ان آزمائشوں پر پورا اترتا اور اللہ سے مانگتا اور اللہ ہی کے دیے پر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر نہ پکڑنا جو ہم بھول گئے، یا ان خطاؤں پر نہ پکڑنا جو ہم نے بھول کر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم نہ اٹھا سکے۔ ہمیں معاف فرما دینا جو بھی ہم بھول میں غلطیاں کر بیٹھے، تو اللہ پاک ضرور آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، اسی طرح ہی ماں باپ اپنے بچوں کو بہت پیار سے پالتے ہیں، اور والدین محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کچھ بن جائے، لیکن بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے، جب بچہ بات نہ مانے، جب بچہ ضدی بن جائے، ماں باپ کا نافرمان ہو، تو والدین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جسے اتنی محنت سے پالا ہوتا ہے وہی بچہ باتیں کرنے لگ جائے، وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے، یا بڑوں کی بات ہو رہی ہے، اگر چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے اوپر بھی یہ وظیفہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہے، شرارتی ہے، بہت تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، سب اولاد انشاءاللہ صحیح ہوگی، چاہے وہ چھوٹی اولاد ہے چاہے وہ بڑی اولاد ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیسے ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک، درود ابراہیم پڑھنا ہے، درود پاک صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی قرآن پاک کی سورت ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، اس کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھ کر پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی نہیں آتی تو قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی 11 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جلدی میں یہ وظیفہ نہیں کرنا، آرام سے، اطمینان سے پورے صحیح لفظ ادا کرنے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ جب بھی کوئی کام کرو اچھے سے کرو، جلد بازی میں کام نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں نہیں کریے گا، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہو، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے تو ناظرین زیادہ سے زیادہ آپ نے صرف 10 منٹ لگانے ہیں، آپ نے اچھے سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جب آپ پانی کے اوپر پھونک مار دیں گے تو اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے بچے میرے فرما بردار بنا دے۔ اس وظیفے کو عورت مرد دونوں حضرات کر سکتے ہیں، کوئی میرا بھائی سن رہا ہے، کوئی میری بہن دیکھ رہی ہے، اس وظیفے کو دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو میری اولاد ہے میرے لیے نیک بنا دے، میری ہر بات مانے، مجھے تنگ نہ کرے، ذلیل نہ کرے، یا اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ ناظرین، آپ نے بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی بچی کا نام علی ہے، احمد ہے، مثال دے رہی ہوں، کوئی بھی نام ہے، آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ جو میرا بیٹا ہے یا اللہ اس کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا، اس کو بری چیزوں سے بچا، اس کو میرے لیے نیک بنا اور اس کو ایک اچھا انسان بنا، اس کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد ناظرین جو پانی ہوگا آپ نے اس کو سنبھال کر رکھ لینا ہے، چاہے تو آپ اس کو کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں کیونکہ یہ بچوں کو آپ نے پلانا ہے، رات کو بچوں کو پلانا ہے، آپ نے اس کو صرف 3 دن پلانا ہے۔ ناظرین، اکثر گھروں میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ہی برتن میں جگ میں پانی ڈال لیتے ہیں، کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ پلا سکتے ہو۔ ناظرین، کچھ بڑے بچے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے تو میں کیسے پلاؤں، پورے جگ میں مکس کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ نے مکس کر دینا ہے۔
یعنی کہ 3 دن میں آپ نے وہ پانی بچے کو پلا دینا ہے۔ یہ عمل اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی جو بچوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ جو مشکلات ان بچوں نے کھڑی کی ہوئی ہے، چاہے تو وہ بچہ ہے، ضدی ہے، ڈرتا ہے، رات کو روتا ہے، چاہے وہ بچہ بڑا ہے، نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، باپ کی بات نہیں مانتا، یا کسی بھی کی بات کو نہیں مانتا، اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ وہ بچہ ہر بات کو مانے گا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔